مدینی یا مدنی. یہ باب ہے جب کھانا حاضر ہو جائے اور نماز کا وقت بھی ہو جائے تو کیا کریں. کھانا بھی حاضر ہو گیا اور نماز کا وقت بھی حاضر ہو گیا تو کیا کریں. عام طور پر اگر بھوک شدت سے لگی ہوئی ہے اور اس بھوک کے ساتھ جا کر نماز پڑھنے سے نماز میں خلل واقع ہونے کا یقین ہو، اندیشہ ہو، ایسے موقع پر کھانا شروع کریں، بعد میں نماز پڑھ لیں. یعنی اتنا جلدی کھانا کھاؤ کہ آپ کو نماز ملے. آپ کو نماز ملے. ایسا نہیں کہ بھئی نماز کیا نہ ہو، ارے بھئی نماز ہی چھوٹ جائے، آرام سے بیٹھ کر کھانا کھانا نہیں. ایک رکعت آپ کو مل جائے. مثال کے طور پر کھانا آپ کھا رہے ہیں تو کھانا کھا کر آپ مسجد پہنچے گے تو ایک رکعت کم از کم کیا ہو جانا آپ کو. نہیں قریب میں ہے تو دوسری رکعت آپ کو مل جائے، اور قریب میں ہے تو پہلی رکعت بھی مل جائے. اس کے لیے کھانا اگر حاضر ہو گیا تو جلدی سے کھانا کھا لیں. یہ کب؟ جب گھر میں کھانا نہ ہو. اگر پہلے سے کھانا ہے، پہلے سے کھانا ہے تو آپ نے کھانے میں تاخیر کی تو آپ گنہگار ہو جائیں گے. بھئی کھانا گھر میں نہیں تھا لیکن کہیں سے جزاک اللہ کھانا آ کر پہنچا، لیکن اس وقت آ کر پہنچا جس وقت میں اقامت کو 2-3 منٹ باقی ہیں، تو آپ کو کیا حکم دیا جائے گا؟ بھئی بھوک لگ رہی ہے، ہاں بھئی بہت بھوک لگ رہی، چکر آ رہی، تو یوں کہا جائے گا جلدی جاؤ جا کر کھانا کھا لو. اور کھانا کھانے کے بعد آپ کیا کرو؟ نماز کا آ جائیے. نہیں، آپ آرام سے، یعنی کوئی آپ کو بھوک نہیں، چکر نہیں، طلب نہیں، وسوسہ نہیں، اور آپ مطمئن ہیں اور آپ کو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، چکر نہیں آئے گی، کوئی بھی تکلیف پیش آنے کا اندیشہ، تو آپ شرافت سے نماز ادا کیجئے بعد میں سکون سے. تو ہمارے شیخ یوں فرمایا کرتے تھے، عربی نماز کو کھانا مت بناؤ، کھانے کو نماز بناؤ. کیا مطلب؟ یعنی کھانا کھاتے وقت نماز کا خیال رکھے. اب آپ کھانا کھائے بغیر چلے گئے، جانے کے بعد تکبیر باندھ کر کھڑے ہوئے ہو، پوری نماز میں خالی کھانے کا خیال. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا خاص طور پر خیال رکھیں. دوسری بات، نماز اگر ایک ہی جگہ ہو رہی ہے تو تب جا کر آپ کو یہ مسئلہ جو مسئلہ میں نے بتایا. اگر نہیں، قریب میں 1-2 جگہ نماز ہو رہی ہیں تو ایسے موقع پر اگر یہاں جماعت نہیں ملی تو دوسری جگہ چلی جائیے، وہاں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھ لیجیے. جی. اب روایت دیکھیے آپ. فرمایا کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کان ابن عمر یبدأ بالعشاء. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا شروع کرتے تھے تو کس سے شروع کرتے تھے؟ کس سے؟ عشاء سے پہلے عشاء کھاتے تھے. کیا کھاتے تھے بھائی؟ عشاء سے پہلے عشاء کھاتے تھے، پھر اس کے بعد عشاء پڑھتے تھے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو فقہاء میں سے ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا من فقہ المرء اقبالہ علی حاجتہ حتی یقبل علی صلاتہ وقلبہ فارغ. فرمایا کہ انسان کی ضروریات میں سے جب بھی اسے پیش آ جائے بھوک تو ایسے موقع پر اسے چاہیے نماز کی طرف متوجہ ہو، اپنی حاجت کو پورا کرتے ہوئے. اپنی حاجت کو پورا کرتے ہوئے کس کی طرف متوجہ ہوں؟ نماز کی طرف متوجہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ نماز تاکہ وہ نماز ایسی ادا کرے یقبلو علی صلاتہ، تاکہ مکمل طور پر نماز میں توجہ رہے اور اس کا دل
وسوسے سے، کھانے کے خیال سے بالکل خالی ہو. کون؟ نماز پڑھتے وقت خالی کھانا 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 ہوگا، کھانے کو سوچ لے کو نماز پڑھے تو اچھی نماز کیا بولو؟ اطمینان سے ٹھیک ہے بھائی کھانا کھا لو، کھانا کھانے کے بعد کیا کرو؟ نماز پڑھو. یہ اس وقت ہے عزیز علماء کرام جب کھانا کبھی کبھار ملتا ہو. جیسے صحابہ کرام کو کھانا کیسے ملتا تھا؟ کبھی کبھار کھانا مل گیا کھا لیے، مل گیا کھا لیے. اہتمام کے ساتھ کھانے کا پکا کو رکھو ہی، ویسا سب نہیں ہوتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ کبھی مل گیا تو کھا لیے، نہیں مل گئی تو روزی، نہیں ملا تو روزہ. اور جب جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارے یہاں شام کا کھانا دوپہر کو پک جاتا ہے. عموماً جب کھانا موجود ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ نماز سے پہلے کھانے کا اہتمام کریں. اب اس کو فرمایا، آپ نے کہا اذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء. کھانا رکھ دیا جائے اور ادھر اقامت کہہ دی جائے تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پہلے یہاں سے شروع کرو، یعنی پہلے کھانا کھاؤ بعد میں. دوسری روایت آپ نے فرمایا جب اذا قدم العشاء فابدؤوا به، جب عشاء یعنی رات کا کھانا آ جائے تو ایسے موقع پر وہاں سے ہی شروع کرو، یعنی جہاں سے یعنی کھانا آتے ہی پہلے کھانے سے شروع کر دو. کیوں؟ قبل ان تصلوا صلاة المغرب، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی آپ لوگ کیا کر لو، کھانے سے فارغ ہو جاؤ. یہ فرمایا فلا تعجلوا عن عشائکم، تو تم اپنے عشاء کی طرف جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جلد بازی کی ضرورت نہیں، یعنی اگر قابل برداشت ہے تو ایسے موقع پر تم کیا کرو، پہلے آپ نماز پڑھ لو بعد میں کھانا کھاؤ. اگر نا قابل برداشت ہے تو ایسے موقع پر پہلے آپ کھانا کھا لیجئے بعد میں نماز. ارے بھئی پہلے آپ کھانا کھا لیجئے بعد میں آپ نماز. نا قابل برداشت ہے تو ایسے موقع پر نماز پڑھو بعد میں آپ کھانا کھاؤ. یہ جو اگلی روایت ہے، اس روایت میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ جس وقت نماز کہہ دی گئی ہو یعنی اقامت کہہ دی گئی ہو تو اس عشاء سے شروع فرماؤ، اور ہرگز لا یجعل یعنی لا تعجلوا، لا یعجل، یا وہ جلد بازی نہ کریں یہاں تک کہ وہ کھانے سے فارغ ہو جائے. کیا مطلب؟ جلدی کھا کو حلق میں کھانا اٹک جا کر، ٹھسکا لگ جا کر بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے. کیا قصہ؟ ہپ 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 لقمے اٹھا کو منہ میں ڈالا، اٹک گیا، اور اٹکتے وقت اب پانی لا کو دینے والا کوئی ہے نہیں، اب یہ بے ہوش ہو کر پڑ گیا اور خود اٹھ نہیں سکا، سکرات میں چلا گیا. اس لیے فرمایا جلد بازی مت کرو. ایک کو جلدی بازی، بے کمر سیدھی ہونے کی طاقت مل گئی، کتنے لقمے ملی؟ 8 لقمے. بے اٹھو اب بعد میں آ کر کھا لو. وَكَانَ ابْنُ عُمَرْ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ. نماز پڑھانے نہیں آتے تھے یہاں تک کہ وہ کھانے سے فارغ ہو جاتے. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پھر اس کے بعد وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، اتنی قریب مسجد ہوتی تھی حضرت ابن عمر کی کہ حضرت ابن عمر باقاعدہ امام صاحب کی قرات سنا کرتے تھے. پھر بھی جلدی کیے بغیر آپ جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا کھانا کھا کر پھر چل دیا کرتے تھے امام کی نماز پڑھنے کے. اگلی جو روایت ہے وہ کیا؟
اس میں ہے کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو فوراً اذا کان احدکم علی الطعام فلا یعجل، جلدی نہ کریں یہاں تک کہ حتی یقضی حاجتہ منہ، حتی یقضی حاجتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے کھانے سے. پھر اس اگرچہ کہ نماز کی اقامت کہہ دی گئی ہو، کوئی پریشانی کی بات نہیں پہلے. تب یہاں آ کر ابو عبداللہ یعنی امام بخاری، انہوں نے نقل کیا ابراہیم ابن منقدر سے، انہوں نے وہب ابن عثمان سے، اور انہوں نے وہب مدنی سے. تو یہ وہب مدنی، وہب دو جگہ آ رہے ہیں تو دونوں الگ الگ ہیں، وہب ابن عثمان اور پھر وہب مدنی. جی باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يؤكل. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الأنصاري عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. یہ قابل برداشت طعام کے سلسلے میں جو میں نے بتایا، وہ جب امام پکار دیا جائے یا دعی الامام الی الصلاۃ، امام صاحب، بھئی یہ تو اب رہی بات مقتدی کی جو گزری، امام صاحب کیا کرنا چاہیے؟ اگر امام کو بھوک لگے، امام صاحب کھانا کھا رہے ہیں، اقامت ہو گئی تو کیا کریں؟ تو فرمایا وہ چھوڑ دیں اور جا کر امامت کے لیے کھڑے ہو جائیں. یعنی تو کہہ دیں بھائی تھوڑی دیر بیٹھو، آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، ذرا چکر سے آ رہی ہے، ذرا چکر دور کر لے کر آ رہا ہوں، تھوڑی دیر بٹھا دیں. تو اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہوا، آپ کھانا کھا رہے تھے اور آپ گوشت چبا رہے تھے، نوچ کر کھا رہے تھے، بالکل چھری سے، چھوٹی سی چھری سے. تو اچانک اقامت کہہ دی گئی، آپ نے اسے چھوڑا اور فوراً اٹھے اور جا کر نماز ادا کرنا شروع کر دیا. آپ نے تجدید وضو نہیں کیا، تجدید وضو. آپ حضرات کو اس سلسلے میں اس سے پہلے میں نے بات بتائی کہ ما مست النار ناقض وضو نہیں ہے. مما مست النار ناقض وضو یعنی جو ہر وہ چیز جس کو آگ لگے وہ ناقض وضو نہیں ہے. اب بھائی وہ مشہور حدیث الوضو مما مست النار، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ الوضوء مما مست النار. اب دیکھیے، بھننا جو کہتے ہیں، غور کرو، ایک ہے پکنا اور ایک ہے بھننا. بھن کو دیو، بھننا کس میں ہوتا ہے؟ پکنا کس میں ہوتا ہے؟ ہانڈی میں. ارے بھننا جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ آگ، اور پکنا جو ہوتا ہے وہ. اور یہاں کیا کہا گیا؟ یہ جو بات میں بتا رہا ہوں یہ کسی شارع نے بھی اس کو نقل نہیں کیا. عجیب بات ہے بھئی، یہ بات کیوں نہیں ذہن میں آئی؟ اس لیے کہ صحابہ کے زمانے میں اکثر گوشت بھن کر کھاتے تھے، پکا کر کہاں کھاتے تھے؟ صحابہ اکرام کے زمانے میں اکثر گوشت بھن کر کھاتے تھے. یہ تو روایت آپ کو دیر کتابوں میں گزری ہوگی، گزری نہیں گزری؟ بھن کر کھاتے تھے، پکا کر نہیں. میں اسی لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آپ لوگوں کو جب یہ مسائل آئے تو صحابہ کے زمانے کو چلے جانا ہے. جب وہاں جاؤ گے تو حدیث کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا. اور حضور کا جو ارشاد تھا وہ کیا؟ اگر آپ مان بھی لیں، چلو بھائی کیا، تو احناف فرماتے ہیں یہاں مما مستہ النار، ڈائریکٹ جس کو آگ پکائے وہ کھانے کے بعد وضو کر لیا کرو. اور ڈائریکٹ جو آگ پکانے والی چیزیں وہ کیا تھی؟ بینگن کو پکاتے تھے آگ میں، پنڈو کو پکاتے تھے. کیوں بھائی؟ ارے پیاز کو پکاتے تھے کیا آگ میں؟ کیا پکاتے تھے؟ گوشت پکاتے تھے. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ،
اگر ڈائریکٹ گوشت تم پکا لو آگ سے تو وہ آگ کا گوشت کھانے کے بعد تم وضو کر لیا کرو. اور یہاں وضو سے مراد وضو طعام ہے. وضو طعام سے مراد دونوں ہاتھ دھونا، منہ کلی کرنا. وضو سے مراد وضو صلاۃ نہیں، پہلے میں بتا چکا ہوں. یہاں وضو سے مراد وضو صلاۃ نہیں ہے. دوسری بات، چلو بھی مان لو مما مسۃ النار سے مراد کیا ہے؟ آگ میں بھننا نہیں ہے، ہانڈی میں پکانا ہے. آگ میں بھننا نہیں ہے، ہانڈی میں پکانا ہے. تو ہم کہیں گے علت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیوں وضو کریں؟ اس لیے کہ ہانڈی میں پکنے والی چیزوں میں بسان کم، کیا بسان؟ بالکل کم. اور خصوصاً جتنا جانور چھوٹا ہوگا اتنا بسان کم ہوگا، جتنا جانور بڑا ہوگا اتنا بسان زیادہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ بکریوں میں بسان بالکل نہیں، بیل بسان ہے، اس سے آگے اونٹ، اس میں اور بھی بسان زیادہ. اور بسان کی وجہ سے منہ کا مزہ بدل جاتا ہے اور منہ میں بو آ جاتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا منہ کلی کر لیا کریں. یہ ہے وضو. بس میں وضو کر لیا کریں نہیں. جیسے دیگر امام فرماتے ہیں وضو کر لیا کریں، اس طرح وضو نہیں کرنا ہے، بلکہ ابو ایوب انصاری کی وہ روایت یاد کرو جس میں آپ علیہ السلام نے گوشت کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہوئے یہ کہا تھا، ھذا وضوء مما مست النار. اے وہ صحابہ، یہی وضو ہے، آگ سے لگنے پر وضو کر لیا کرو. جو کہا جاتا ہے آگ کی چیزیں کھانے کے بعد، اس سے مراد کیا وضو؟ یہی وضو ہے جو میں کر رہا ہوں. دونوں ہاتھ دھونا، منہ کلی کر لینا. اور آپ یہاں دھوئے نہیں نا حضرت، یہ کیا بھئی وہ گوشت بسان والا گوشت تھا ہی نہیں، بکرے کا گوشت تھا ہوگا، اور بکرے کے گوشت میں بسان نہیں ہوا کرتا زیادہ، اس لیے یہ بات کہی گئی. جی. باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. من کان فی حاجت اہلہ فاقیمت الصلاۃ فخرج. ان کے بارے میں جو اپنے اہل و عیال کی خدمت میں رہیں، نماز کی اقامت ہو گئی تو فوراً نکل جائیں. چنانچہ ہم نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ حضور کے سلسلے میں کچھ بتائیے. آپ نے فرمایا آپ گھر میں ہوتے تھے اور اہل و عیال کے ساتھ خود بھی بیٹھ کر آپ خدمت میں شامل ہو جاتے ہیں. جب اذان اقامت کہی جاتی تو آپ ایسا نکل جاتے گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں، جیسے دوسری روایت میں ہے اقامت پر ایسا نکل جاتے گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں. چلو دیکھو. باب من صلى بالناس وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد صلاه اصلي كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لابي قلابه كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان الشيخ يجلس اذا رفع راسه من السجود قبل ان ينهض في الركعه الاولى. یہ آپ لوگوں کو میں نے اختلاف ائمہ کے وقت یہ بات اشارہ کرتے رہتا ہوں کہ درمیان میں احناف کے دلائل آئیں گے
اور احناف کے طرف سے بیان کیے جانے والی علتیں آئیں گی، اس وقت میں ذرا ہوشیاری سے نوٹ کر لینا۔ ان علتوں میں یہ بھی ایک علت، جیسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اتحیات کی بیٹھک اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے اتحیات کی بیٹھک، جس کو توریق کہتے ہیں، عورتوں کی طرح بیٹھنا، یعنی زمین پر سرین ٹکا کر دونوں پیروں کو دائیں طرف نکال دینا اور پیر کھڑا کر لینا، جیسے عورتیں بیٹھتی ہیں، جیسے نبر اللہ مرقدہ کی بیٹھک اس کی، اور قاری کی بیٹھک ہے نہیں، یعنی یہ بیٹھک منع نہیں ہے وہ، لیکن وہ بیٹھک کس کی ہے؟ جلستو جلست النساء، ارے وہ اتنا بیٹھک ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، دیکھو اور اس کرو، یہ بیٹھک اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت بیٹھے جب آپ کی عمر کافی بڑھ گئی تھی، آپ کو تکلیف تھی کمر میں، اور آپ علیہ السلام سجدے میں جب دوسرے سجدے سے فارغ ہو جاتے، دوسری رکعت کے لیے اٹھتے، تھوڑی دیر قاعدہ فرما کر اٹھتے تھے۔ یہ عام طور پہ کسی بھی بزرگ کو آپ اٹھا لیجئے، آپ مامو نماز پڑھتے وقت نماز پڑھو، مامو 2 رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیے ان کو فطری طور پر دوسرے سجدے کے بعد وہ بیٹھیں گے، بیٹھ کو ہلو اٹھیں گے، جیسے جوان اٹھتے ہیں ویسا نہیں اٹھتے، سجدے کے بعد فوراً سیدھا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ ذرا کیا کرتے ہیں، ذرا اٹھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ روایت یہاں نقل فرمائی۔ اب یہاں دیکھیے روایت میں اس کی کیسی پیاری وضاحت آپ نے ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں من صلی بالناس، جو لوگوں کو نماز پڑھائے، وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَن يُعَلِّمَهُمْ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ارادہ کیا ہے؟ صرف نبی علیہ السلام کی نماز سکھانا ہے اور آپ کی سنت سکھانا ہے، اس نیت سے وہ نماز پڑھا رہا ہے تو ایسی نماز پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ذرا بولے نو مسلم کو، جی میں جیسے نماز پڑھ رہا ہوں ویسے نماز پڑھو بول کر نو مسلم کو ہم لوگ عمل بھی سکھا رہے ہیں اور پھر پریکٹیکلی کیسا وضو کرنا، کیسا نماز پڑھنا سکھا رہے ہیں، تو ایسے سکھانے کے لیے نماز پڑھنا اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اب دیکھیں یہاں فرماتے ہیں انی لأصلی بکم بما ارید الصلاۃ اصلی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک ابن حویرث فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں ایسی نماز جیسی میں نے حضور کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ ابھی کیا پڑھتے ہوئے؟ نماز۔ فرمایا یوسف، فرمایا فقلت لأبی، میں نے اپنے والد سے یوں کہا، قلابہ حضرت قلابہ، کیف کان یصلی، کیسے نماز پڑھ کر دکھایا انہوں نے؟ فرماتے ہیں مثل شیخنا، جیسا یہ بزرگ نماز پڑھ رہے نہیں، یعنی عمرو ابن سلمہ مراد ہے۔ اس سے مراد کیا؟ یہ بزرگ جیسا نماز پڑھ رہے ہیں ویسے ہی ایک نماز پڑھ کو بتائے انہوں۔ عربی کیسی نماز؟ عمرو ابن، اب یہ بزرگ وَكَانَ الشیخ یجلس اذا رفع رأسه من السجود، وہ بزرگ کیا کرتے تھے جب سجدے سے اٹھتے تھے تو تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرتے تھے، بیٹھ کر پھر اٹھتے تھے۔ قبل ان ينهض الى الركعة الاولى، ارے پہلی رکعت سے اٹھنے سے پہلے تھوڑی دیر کیا کرتے تھے؟ بیٹھ جاتے تھے۔ بیٹھ کر تو ہم نے کیا کہا؟ یہ ہے حضور کی جوانی کی نماز، یہ ہے حضور کی بزرگی کی نماز۔ تو تم لوگ اگر جوانی کی وقت میں بزرگ کی نماز پڑھو گے تو یہ علمی خیانت ہے اور سنتوں کا
نا سمجھنا کہا جائے گا. بات سمجھیں. ہاں بزرگ ہونے کے بعد احناف بھی وہی بیٹھک بیٹھتے ہیں جو بیٹھک یہاں مروی ہے. جی. باب اهل العلم والفضل احق بالامامه. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه وعنهم قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فازداد مرضه فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة انه رجل رقيق اذا قام مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس. قال مري ابا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال مري ابا بكر فليصلي بالناس فان كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنهم أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة قلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. یہ روایات مضمون کے اعتبار سے گزر چکے ہیں. اہل علم اور اہل فضل امامت کے زیادہ مستحق ہیں. چنانچہ احناف کے نزدیک اعلم الناس کو امام بنانا مقدم ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اقرأ الناس کو امام بنانا مقدم ہے. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں جو جس کی قرات بہترین ہو اسے آگے بڑھا کر امام بناؤ. احناف یہ فرماتے ہیں نہیں، جس کا علم زیادہ مضبوط ہو اسے آپ امام بناؤ. اب یہاں اختلاف کیوں ہوا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امام کھڑانا اس بات کی طرف دلالت ہے، حالانکہ وہاں ابی ابن کعب بھی موجود ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی موجود ہیں، جو قرأت قرآن کے سلسلے میں اپنی جگہ پر آپ ماہر ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بات کی یعنی مکمل طور پر جس وقت حضرت امام موجود ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر کو امام بنایا گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلم کان ابو بکر اعلمنا اس کو امام بنائے، اور حضرت عمر کو اس کے بعد، حضرت عثمان کو اس کے بعد، حضرت علی کو اس کے بعد. اور یہاں آپ ذرا سوچئے کہ تمام علم کے اعتبار سے اقرأ الناس کوئی نہیں ہے ان میں سے. بے قرات تو اپنی اپنی جگہ پر کرتے تھے، لیکن قرات میں ابی ابن کعب ہے. ابی ابن کعب کو تراویح میں آگے بڑھایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو نماز میں آگے نہیں بڑھایا. تو کیا پتہ چلا؟ اصل میں اعلم الناس ہیں نہ کہ اقرأ الناس. اور یہاں حضرت عائشہ کو جب کہا گیا تو وہ رقیق القلب جب انہوں نے فرمایا، کہا نہیں، کہو مری ابا بکر فلیصلی. حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرح صدر ہوئی تو فوراً کہا صدیق اکبر سے، حضرت صدیق اکبر نے امامت فرمائی. جی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك الانصاري رضي الله عنه وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصاحبه ان ابا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاه فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر الينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا
نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكس أبو بكر على عقبيه ليصلي الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع لنا فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وألقى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعوه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء قال مروه فليصلي فعابدته فقال مروه فليصلي إن كنا سواء يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ روایات جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی یہ ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ مضامین ملتے جلتے ہیں. حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مرض الوفات کے موقع پر آپ نے حضرت صدیق اکبر کو اپنے مصلی پر کھڑایا اور صدیق اکبر کو کھڑا فرما کر اس بات کا اشارہ دے دیا اگر میرے بعد کوئی مصلی پہ کھڑے گا تو صدیق اکبر کھڑے گا. کہتے ہیں انس ہم اور حضور کے تمام خدام اور ساتھی یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. صدیق اکبر تشریف لے گئے. ان ابا بکر کان یصلی لہم فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے تکلیف کے موقع پر حضرت صدیق اکبر نے ان کی نماز پڑھائی. کن کی نماز؟ صحابہ کرام کی. اور وہ درد، وہ تکلیف، وہ بیماری جس پر سرکار کا وصال ہوا، جس وقت پیر کا دن تھا اور سب کے سب صف بندی کھڑے ہو گئے نماز میں، تو آپ نے آہستہ پردہ ہٹایا اور آپ نے تمام صحابہ کرام کی زیارت فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے، ایسا گویا کہ آپ کا پرنور چہرہ چمک رہا ہے. اور بڑے غور سے آپ نے ہمارا مطالعہ کیا، یعنی ہمیں دیکھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ورقۃ مصحف جس طریقے سے کھلا ہوا نورانی ہوتا ہے اس طرح آپ کا چہرہ. فرمایا پھر آپ نے مسکرایا، ثم تبسم ویضحک، مسکرا کر آپ کو ہنسی بھی آئی خوشی کے مارے. فہممنا ان نفتتن من الفرح، ہمارا حال یہ تھا کہ جو نور کھڑکی سے مسجد کے اندر پھیلا، ہم بلا کسی ارادہ خود بخود ہماری منڈی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھرنے والی ہی تھی، ہم نے سیلف کنٹرول کر لیا. تو ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم فتنے مبتلا ہو گئے کہ اس طرف ہماری منڈی پلٹنے کی طرف مجبور ہو گئے تھے. نفتتن من الفرج، یہ آپ نے فرمایا. پھر کیا کہا؟ کس سے؟
بھئی ہم فتنے میں مبتلا ہونے ہی والے تھے خوشی کے مارے سرکار کی دیدار سے. فرماتے ہیں فنکسا یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے الٹے قدم. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آہستہ تشریف لا چکے تھے مسجد کے اندر، اور آپ نے امامت کی جگہ پر آپ کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر مکبر کی جگہ پر پیچھے کھڑے ہو گئے. ان النبی خارج الی الصلاۃ، آپ نماز کے سے باہر تھے ہوئی. تو آپ نے اشارہ فرمایا حضرت نبی علیہ السلام نے، تم وہیں کھڑے رہو، پیچھے کے صف میں مت آیا کرو. تو آپ وہیں کھڑے ہو گئے. تو جب کھڑے ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ کر بیٹھ کر نماز ادا فرمائی، اور حضرت ابوبکر صدیق پیچھے مکبر بن گئے، اور نماز اتموا صلاتکم، آپ نے اشارہ فرمایا بھائی صدیق نماز اپنی مکمل کرو. تو یہ کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پردہ چھوڑ دیا، اور اسی دن آپ علیہ السلام کا وصال ہوا. یہی روایت، اگلی روایت بھی وہی ہے، اس کے بعد کی روایت تو 198 میں گزر چکی ہے. جی. باب من قام الى جنب الامام لعلته. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. جی چلیے، آپ تکبیر، حضور کی نماز کی تکبیر حضرت صدیق اکبر کہہ رہے تھے، اور تمام اس تکبیر کے تابعدار ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. تو یہاں آ کر عنوان کیا قائم کیا؟ من قام الی جنب الامام لعلۃ، کسی وجہ سے امام کے پاس آ کر بیٹھ جانا. آپ کا امام صاحب کے پاس آ کر بیٹھنا وہ اصل میں نماز بتانے کے لیے اور کچھ اعلان سنانے کے لیے، اشارتاً کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو. جی. کل کے دن مصلی پر ہے صدیق اکبر قابض ہو گئے، یہ الزام نہیں لگانا، بلکہ یہ ذہن میں رہے کہ قابض نہیں ہوئے، میں نے ان کو کھڑا کیا، تبھی تو میں نماز پڑھ رہا ہوں ان کے پیچھے. جی. باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جاز صلاته. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق. من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء. باب قائم کیا اگر کوئی داخل ہو لوگوں کی امامت کے لیے، یہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے، سب کے ساتھ نہیں، نبی کے ساتھ خاص. تو فجاء الامام الاول، پہلا امام آ جائے پیچھے، فتاخر پیچھے آ جائے، اور جو پیچھے فتاخر الاول، اور جو پیچھے جو امام آ رہے ہیں جو اصل امام ہیں وہ آگے ہو جائیں. یہ اگر ایسا ہو گیا تو نماز ہو جائے گی. یہ صرف
حضور کے ساتھ خاص ہے، یہ سب کے ساتھ اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ وہی روایت نقل فرمایا، اور یہاں ایک جملہ اضافہ فرمایا کہ جس وقت سرکار تشریف لائے تو ایک آواز کوہرام، پوری مسجد میں کوہرام مچ گئی۔ تو حضرت صدیق اکبر دائیں بائیں دیکھنے کے عادی نہیں تھے، تو حضرت صدیق اکبر کو اشارہ کیا گیا حضرت تشریف لائے ہیں، تب جا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیچھے ہٹا۔ جی باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فليؤمهم اکبرکم۔ جب قرات میں دونوں برابر ہوں، دیکھو یہاں آ کر اعلم ہیں حضرت صدیق اکبر، لیکن انہوں نے کیا کیا، آہستہ عنوان کے ذریعے سے اپنے مسلک کی ترجمانی فرمانا چاہتے ہیں۔ بات کچھ اور ہے، عنوان کچھ اور ہے۔ کیا کہا، اذا استووا، یعنی اگر دونوں برابر رہیں۔ تو ہم نے پوچھا کون دونوں، کون دونوں، آپ کیا بولنا چاہتے ہیں دونوں برابر رہیں سے؟ بھئی یہاں تو تمہاری بات قرات میں ثابت ہوئی ہی نہیں، زبردستی ثابت کر رہے ہیں۔ اذا استووا فی القراء، جب دونوں قرات میں برابر ہوں تو فلیؤمهم اکبرهم۔ تو ہم نے کہا حضرت پہلے علم کی بات ہے، بعد میں قرات کی بات ہے، بعد میں عمر کی بات ہے، تو آپ نے پہلے علم جو ہم نے کہا اسے تو آپ نے ثابت کیا ہی نہیں، تو آپ نے دوسرے نمبر پر چلے گئے، تو دوسرے نمبر کے ذریعے سے پہلے نمبر کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت میں حضرت صدیق اکبر کو اقرؤہم میں کسی نے شامل نہیں فرمایا۔ اعلمہم تو سب کہتے ہیں کہ صدیق اکبر اعلمہم ہے۔ خیر، تو امام جو بنے گا وہ عمر کے اعتبار جو بڑا ہوگا وہ بنے گا۔ جی باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. وبه قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى مكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. یہ بھی روایت اذا زاد الامام قوما فامهم، اذا زار الامام قوما، اگر کوئی امام زیارت کے لیے آئے اور امامت کرے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے تشریف لائے اور آپ نے امامت کی، تو یہ حضور کے ساتھ ہی خاص ہے۔ چنانچہ وہی روایت کو یہاں نقل کیا کہ اذنت له فقال این تحب ان اصلی من بیتک۔ اب یہاں آپ نے جو گھر میں نماز ادا فرمائی اس روایت کو یہاں نقل فرمائی۔